رانا صاحب سب سے پہلے میں یہ ایک ایسی بات ہے جو کہ فیکٹس کے اوپر بیس ہے، میں چاہتا ہوں ذرا آپ ہمیں اس پہ ریفلیکٹ کریں، ذرا انلائٹن کریں. کیا عمران خان صاحب کو ایسی کوئی آفر کی گئی ہے کہ آپ بنی گالہ منتقل ہو جائیں اور آپ کو ہاؤس اریسٹ رکھا جائے گا اور ایسی صورت میں آپ کی پارٹی کو سیاسی سپیس بھی دی جائے گی؟ کیا ایسا کوئی آفر عمران خان صاحب کو دیا گیا ہے ریسنٹلی؟ آپ کو اعتراض تو نہیں ہوگا اگر ان کو ایسی کوئی سہولت عدالت دے دیتی ہے تو؟ میرا خیال ہے اعتراض نہیں ہونا چاہیے. اس کی وجہ یہ ہے کہ جیل کے اندر کسی کو یعنی سہولت نہ دینا، یہ چیزیں ہم نے بھگتی ہوئی ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ یہ اس عمل کی کسی طور پہ بھی جو ہے وہ تائید نہیں کی جا سکتی. رانا صاحب ایک طرف ظاہری بات ہے مذاکرات میں آپ نے دوبارہ بیٹھنا ہے 2 جنوری کو، ایک طرف مذاکرات کی ٹیبل ہے، دوسری طرف آج آپ ہی کی حکومت، آپ یور کیبنٹ ممبر، اور آپ سمجھتے ہیں آپ ہی کے ایک کولیگ عطا اللہ تارڑ صاحب وفاقی وزیر اطلاعات ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ عمران خان 9 مئی کی تمام تر سرگرمیوں کے سرغنہ ہیں اور انہی کی پلاننگ اور سازش سے سب کچھ ہوا. تو پھر مذاکرات میں کیا آپ یہ پوزیشن حکومت رکھے گی؟ کیونکہ دس از دا گورنمنٹس پوزیشن کہ آپ عمران خان کو 9 مئی کی سازش کا سرغنہ سمجھتے ہیں، تو پھر بات چیت کیا ہو پائے گی؟ وہ تو عمران خان کی رہائی چاہتے ہیں، وہ چاہتے ہیں باقی لوگوں کی رہائی ہو جائے. نہیں دیکھیں، وہ ہمیں کیا سمجھتے ہیں، اگر وہ چیز جو ہے وہ مذاکرات میں حائل نہیں ہو سکتی تو پھر ہم انہیں جو سمجھتے ہیں وہ چیز جو ہے وہ مذاکرات میں کیوں حائل ہو؟ وہ جو سمجھتے ہیں وہ سمجھتے رہیں، جو ہم سمجھتے ہیں ہم اپنی سمجھ اپنے پاس رکھیں گے. تو معاملہ یہ ہے کہ اسی کے اوپر تو مذاکرات ہونے ہیں. اگر ہم ایک دوسرے کو اچھا سمجھنے لگیں تو پھر مذاکرات کی ضرورت کیوں ہے؟ مذاکرات کی ضرورت تو یہی ہے کہ جو وہ سمجھ رہے ہیں ہمیں اور ہم سمجھ رہے ہیں انہیں، اس میں کوئی جو ہے وہ کمی بیشی جو ہے وہ کی جائے مذاکرات کے ذریعے سے. ٹھیک ہے جی. تو جب بیٹھ کے بات ہوگی تو وہ جو بات کریں گے اس کا جواب ہم دیں گے، ہماری بات کا وہ بھی جواب دے سکتے ہیں. تو اس کے بعد اگر کوئی کسی معاملے میں کوئی راستہ نکلتا ہے تو ایک پارلیمانی جمہوری سسٹم کی یہ بنیاد ہے کہ حزب اختلاف اور حزب اقتدار آپس میں بیٹھیں، آپس میں جو ہے وہ بات کریں اور ایشوز کو ریزالو کرنے کی کوشش کریں. یہ بات ہم اس وقت بھی کہتے رہے ہیں جب ہم اپوزیشن میں تھے. ہم اس وقت بھی جا کے وہاں پہ 2 گھنٹے ان کا انتظار کیا کمیٹی روم میں بیٹھ کے پارلیمنٹ ہاؤس میں، جب یہ وہ پلوامہ والا معاملہ جو ہے وہ ہوا تھا. لیکن وہ وہاں پہ تشریف نہیں لائے تھے کہ میں وہاں پہ نہیں جاؤں گا، مجھے ان کے ساتھ جو ہے وہ بات کرنی پڑے گی. تو ہم تو اس وقت بھی اس بات کے قائل تھے کہ پولیٹیکل فورسز کے درمیان، پولیٹیکل پارٹیز کے درمیان ڈائیلاگ ہونا چاہیے. آج بھی ہم یہ سمجھتے ہیں، اور میں ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں کہ جب بھی پولیٹیکل پارٹیز یا پولیٹیکل لیڈرشپ جو ہے وہ آپس میں بیٹھتی ہے تو کوئی نہ کوئی ایشوز جو ہے وہ ان کا حل نکلتا ہے، کوئی نہ کوئی راستہ جو ہے وہ نکلتا ہے. تو اس لیے وہ اپنے خیالات، اپنے جو ہے وہ ریزرویشن رکھیں. ہمیں بھی حق ہے کہ ہم جو سمجھتے ہیں وہ سمجھیں، اس کے بعد ٹھیک ہے ایشوز کے اوپر بات ہوگی. رانا صاحب بالکل آپ نے سمجھنے سمجھانے کی بات تو بالکل درست کر دی، اور واقعی گفتگو سے رستے تو نکلے ہیں. پر رانا صاحب وہ پنجابی میں کہتے ہیں نا گل بڑی سادہ ہے. انہوں نے عمران خان صاحب کو باہر نکالنا ہے، آپ نے کہنا ہے وہ عدالتوں کے ذریعے باہر نکلیں گے. تو پھر باہر نکلنے کا یہ تو فوکل پوائنٹ ہے نا کہ عمران خان کی رہائی چاہیے. باقیوں کو چلے میں کہتا ہوں ایک سیکنڈ چھوڑ بھی دیں. کیا آپ اس پوزیشن میں ہیں کہ انہیں کوئی کمٹمنٹ دے سکیں کہ اچھا جی یہ جو کیس چل رہے ہیں ان میں ہم آپ کے عمران خان کی بیل کو اپوز نہیں کریں گے یا ہم ان کو باہر نکال دیتے ہیں، نئے کیس بننا بعد کی بات ہے، ایگزسٹنگ چیزوں میں عمران خان کو ہم ریلیف دلوا دیتے ہیں. کیا آپ اس پوزیشن میں ہیں کہ یہ انہیں دے سکیں سر؟ نہیں منیب صاحب، سادہ گل تو یہ ہے کہ وہ تو یہ چاہن گے کہ تسی اتنے اڈیالہ آ کے بہ جاؤ تو جتنے تسی بیٹھے ہوئے تو سانو بٹھا دیو. یہ تو لمبی وش لسٹ ہے پھر. تو معاملہ یہ ہے کہ یہ جو سادہ باتیں ہیں نا جی وہ تو ٹھیک ہے، وہ سادگی کے ساتھ ہوتی رہیں گی، لیکن جو وہ ہمیں کہیں گے جی یہ کر دیں تو ہم ان سے کہیں گے نا کہ اس کا کوئی طریقہ کار بتائیں. کیا پرائم منسٹر جو ہے وہ اس قسم کی ایڈوائز جو ہے وہ کر سکتا ہے کہ جیلوں میں جو لوگ بیٹھے ہیں ان کو جو ہے وہ فوری طور پہ
جو ہے وہ بغیر کسی عدالتی حکم کے، بغیر کسی بیل کے، بغیر کسی پروسیجر کو اپنائے جو ہے ان کو باہر نکال دیں. تو اگر ایسا نہیں ہو سکتا تو پھر اس کا جو پروسیجر ہے، جو طریقہ کار ہے، اس کے مطابق ہی معاملات ہوں گے نا. تو لیکن یہ ہے کہ وہ جب یہ بات کریں گے تو اس کے مطابق جو ہے وہ پھر چیزیں جو ہیں وہ ان اکارڈنس ود لا اینڈ رولز جو ہے وہی اس کے مطابق ہی طے ہوں گی. رانا صاحب، آپ جب سے یہ کمیٹی کا سلسلہ شروع ہوا، کیونکہ آپ اس کے ممبر ہیں، یو آر اے ویری آنریبل مین، حکومت کو باقاعدہ طور پر پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کی جانب سے کوئی ہوتا ہے نا کہ اچھا آپ نے نوڈ لی ہو، ڈسکس کیا ہو، ڈائریکشنز ہو کہ چلی یہ ماننا ہے، یہ نہیں ماننا، اینی تھنگ، اس کوئی تعلق ہے اس پوری نیگوسیشن کا پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ یا دیگر سٹیک ہولڈر کے ساتھ، یا صرف یہ آپ گورنمنٹ اپنے گڈ ول پر کر رہی ہے مذاکرات؟ کیونکہ یہ کہا جا رہا ہے تحریک انصاف کی جانب سے کہ آپ کو بھی مجبور کیا گیا ہے کہ مذاکرات کریں تحریک انصاف سے. نہیں، آپ ہمیں کیا سمجھتے ہیں کہ ہم کو بالکل اتنے ہی جو ہے وہ یہ ناسمجھ ہیں جی کہ اس قسم کے فیصلے جو ہے وہ ہم کریں گے؟ ٹھیک ہے، ہم نے جو بھی کرنا ہے وہ بالکل افہام و تفہیم سے ہی کرنا ہے، ویری گڈ. اس کے علاوہ کچھ نہیں کرنا ہم نے. نہیں، بالکل کرنا بھی نہیں چاہیے رانا صاحب، کرنا بھی نہیں چاہیے. یہ حکومت کی اجتماعی صحت کے لیے بھی بہت اچھا ہے. اب ذرا مجھے رانا صاحب یہ بتا دیں، آپ کو سن کے کیسا لگتا ہے کہ جب عمران خان صاحب نے آج پیغام بھیجا ہے کہ دیکھیں میں اپنے خلاف تمام تر قاتلانہ جو حملہ ہوا وہ بھی اور تمام تر مقدمات معاف کرنے کے لیے تیار ہوں، تو ایک اچھا گڈ ول جسچر تو انہوں نے دے دیا ہے، تسی بھی بسم اللہ کرو پھر. جی بالکل، انہوں نے یہ بات جو کی ہے بالکل ٹھیک کی ہے، اور ہم بھی سمجھتے ہیں کہ معاملات جو ہے وہ ریزالو ہونے چاہیے. لیکن اب بات تو آگے ایشوز ٹو ایشو چلے گی نا، کہ وہ اس سے آگے جو ہے وہ صورتحال کو کس طرح سے جو ہے وہ آگے بڑھانا چاہتے ہیں. دیکھیں، یہاں تک جو معاملہ پہنچا ہے نا، یہ نہ ایک دن میں پہنچا ہے نہ کسی ایک واقعے سے پہنچا ہے، یہ پچھلے تقریباً 10 سال کی کہانی ہے. آپ ان 10 سال میں اگر جو ہے وہ 9 سال 11 ماہ ہم نے جو ہے وہ مخالف سمت میں ہی سفر کیا ہے، اور اب آ کے یہ میرا خیال ہے کہ پچھلے 10 سال میں یہ پہلی مرتبہ ہے کہ دونوں فریق یا دونوں پولیٹیکل فورسز آپس میں بیٹھنے اور آپس میں بات کرنے پہ رضامند ہوئے ہیں. اس سے پہلے ایک مثال مجھے ملتی ہے، جب یہ الیکشن کا شور تھا، وہ کہہ رہے تھے مئی میں کروانے ہیں، ہم کہہ رہے تھے اکتوبر میں کرانے ہیں. تو اس وقت ایک جو ہے وہ مذاکراتی ٹیمیں بنی تھیں اور 2 دن گفتگو ہوئی تھی، اور اس میں بھی حل نکل آیا تھا. اس حل کے اوپر بھی اگر دونوں فریق یا دونوں پارٹیز قائم رہتی تو آج کے حالات جو ہے وہ بالکل مختلف ہوتے.